ریاست پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ عز و جل کا دنیا بنانے کا مقصد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی چاہت دین اسلام کی حاکمیت ہے۔ کفر کو ہماری کسی عبادت سے کوئی تکلیف نہیں، ان کو تکلیف صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اسی وجہ سے آپ یہاں نماز پڑھو، امریکہ یا فرانس میں یا کہیں بھی کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن جیسے ہی دین کو تخت پر لانے کی بات کریں گے، دین اسلام کو نافذ کرنے کی بات کریں گے، تو آپ کو اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں اہل سنت کی مساجد میں فسادی کہہ کر روک دیا جائے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک لائن میں سب سمجھا دیا کہ انہیں جانا انہیں مانا۔ آپ کا وہی عمل مقبول ہے جس سے کفر کو تکلیف پہنچے، ورنہ یقین کریں کہ تمام کفر کے ممالک میں بھی نماز و روزہ کی اجازت ہے، اور ہر ملک میں میلاد و 11ویں کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، اور ہر ملک سے لوگ حج اور عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں۔ کوئی روک رکاوٹ نہیں، کسی کو نماز سے روکا نہیں جاتا، روزے سے روکا نہیں جاتا، حج و عمرہ کے لیے جانے سے روکا نہیں جاتا، 11ویں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کریں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ خدا را اصل بات کو سمجھیں تاکہ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اور یاد رکھیں کہ اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن یہ سوال ہوگا حشر میں، اور حشر تک قبر میں ہی رہنا ہے۔ ریاست پاکستان بنانے کے لیے بھی لاکھوں جانوں اور عزتوں کی قربانیاں بھی صرف اور صرف اسی لیے دی گئی تھی کہ یہاں دین اسلام کی حاکمیت ہو۔ وہ قربانی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، مساجد بنانے کے لیے، عبادت و ریاضت کرنے کے لیے یہ وطن حاصل کیا، نہیں، بلکہ صرف اور صرف اسی لیے کہ اس ملک پاکستان کے اندر اسلام کی حاکمیت ہو۔ پھر یہیں سے ہو کر پوری امت مسلمہ کی مدد کی جائے اور پورے عالم میں اسلام کی سربلندی کا جھنڈا لہرایا جائے۔ مگر پاکستان حاصل کرنے کے بعد قوم یہ بھول گئی کہ 90 سال تک جدوجہد کر کے ملک کے کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں 75 سال سے ہر آنے والا حکمران پچھلے حکمران سے زیادہ کفر کو خوش کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ قرآن میں واضح بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، مگر یہ بات پچھلے 75 سال سے ریاست پاکستان کے حکمرانوں اور مقتدر حلقوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہود و نصارہ سے بہتری کی امید رکھنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں اسلام کی بنیادی باتوں سے قوم لا علم رہ گئی ہے، وہی زندگی کی بنیادی ضروریات بھی حاصل کرنا مشکل سے مشکل تر ہو گیا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ نہ فصل پہلے کی طرح ہوتی ہے، نہ پھل پہلے کی طرح لگتے ہیں۔ بے موسم بارشیں اور سیلاب کا آ جانا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اولاد پیٹ کاٹ کر پڑھانے کے باوجود آخر نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ معاشرے کی کسی تقریب یا بازار پر نظر دوڑائی جائے تو یقین نہیں آتا کہ خواتین کی اکثریت کسی غیرت مند یا مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ معاشرے میں جھوٹ، دھوکہ، زنا، شراب نوشی، مظلوم پر ظلم اور منافقت اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ کیا لاکھوں جانوں اور عزتوں کی قربانی اس لیے دی گئی تھی کہ 75 سال بعد بھی نالی اور سڑک کے لیے دین و ملت کے غداروں کے حوالے یہ ملک کیا جائے؟
بس کرو بہت ہو گئی، آ جاؤ دین کی طرف اور تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی حاکمیت کی جد و جہد کرنے کے لیے ایک ہی جماعت اس وقت میدان عمل میں موجود ہے۔ جتنی جماعتیں، جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، سب کا منشور، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے یہود و نصارہ کو خوش کرنا ہے، ہم نے اس ملک پاکستان کے اندر یہود و نصارہ کا نظام جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ لیکن واحد ایک پارٹی، ایک ہی تحریک اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے جس نے کئی قربانیاں دے دی ہیں، صرف اور صرف اس کی جد و جہد دن رات قیادت سے لے کر کارکن تک یہی ہے کہ اس وطن عزیز کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد کو ہم نے پانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے، دن رات ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، ہم نے لوگوں کو جگانا ہے، لوگوں کو شعور دلانا ہے، اور جو بھی ہمیں اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے ہم قربانیاں دیتے رہیں گے، اور اس پاکستان کے اندر ہم اسلام کا پرچم بلند کر کے رہیں گے، اور جس مقصد کے لیے ریاست کو بنایا گیا اس مقصد کو پا کر رہیں گے، اور پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہو کر رہے گا، پاکستان کے اندر دین کو تخت پر لا کر رہیں گے۔ یہی تحریک لبیک پاکستان کا مقصد ہے۔ تو ہم سب سے گزارش کرتے ہیں، ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو آؤ تحریک لبیک پاکستان کی مدد کرو، تحریک لبیک پاکستان کے دستے بازو بن جاؤ، اور اس وطن عزیز کو ان غداروں سے، ان دھوکہ بازوں سے، ان فراڈیوں سے، ان چوروں سے، ڈاکوں سے جنہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، پاکستان کو لوٹ لوٹ کر انہوں نے بیرون ملک اپنے بینک بھر لیے ہیں، ان سے جان چھڑاؤ اور پاکستان کے اندر دین کو تخت پر لاؤ۔ جب دین تخت پر آ جائے گا، نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، تو پھر ہر غریب کو اس کا حق ملے گا، ہر مظلوم کو اس کا حق ملے گا، اس کو انصاف ملے گا، پھر کسی غریب کو بھوکا نہیں سونا دے گا۔ انشاءاللہ اسلام کسی کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اسلام ہر کے گھر میں جو ہے، گھر تک، دہلیز تک اسلام ان کو انصاف پہنچائے گا، اور ان کی ضروریات جو ہے وہ ریاست پاکستان کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر کا حامی و ناصر ہو، اور تحریک لبیک پاکستان کو اللہ تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔